ایک ماں کا درد جو ہر دل کو چھو جائے، حقیقی قربانی اور محبت کی کہانی۔ زندگی کے سفر میں کبھی کبھی ایسے لمحے آتے ہیں جو دل کے تاروں کو چھو لیتے ہیں۔ ایک ماں کا درد جو صبر اور محبت کی انتہا ہے، سب کے آنسو چھین لے گا۔ یہ کہانی ہے قربانی، ایمان اور انسانی جذبات کی طاقت کی۔ جب ہم کسی کی مدد کرتے ہیں تو زندگی میں چھوٹے چھوٹے معجزے رونما ہوتے ہیں۔ ایک نوجوان اور اس کی ماں کی کہانی جو ہر دل کو جھنجھوڑ دے گی۔ یہ لمحے آپ کے دل کو نہ صرف چھوئیں گے بلکہ سوچنے پر مجبور کریں گے۔ دیکھیں اور محسوس کریں حقیقی محبت اور قربانی کی طاقت کو۔ میرا ٹرکوں کا ایک چھوٹا سا ہوٹل ہائی وے کے کنارے واقع تھا، جہاں دن رات مسافروں کا آنا جانا لگا رہتا تھا، اور لمبے سفر سے تھکے ہوئے لوگ چند لمحوں کے لیے یہاں رک کر چائے پیتے، کھانا کھاتے، پھر اپنے سفر کی طرف روانہ ہو جاتے تھے۔ اسی ہوٹل کے شور اور مصروفیت کے درمیان میری زندگی بھی گزر رہی تھی، کیونکہ یہی میرا روزگار تھا اور یہی وہ جگہ تھی جہاں میں روز مختلف چہروں کے پیچھے چھپی ہوئی کہانیاں دیکھا کرتا تھا۔ ہر صبح فجر کی نماز کے بعد میں خود ہوٹل کا دروازہ کھولتا تھا، صفائی کرواتا تھا اور پھر چولہے پر چائے چڑھوا دیتا تھا، کیونکہ لمبے سفر سے آنے والے ٹرک ڈرائیوروں کو سب سے پہلے گرم چائے کی ضرورت ہوتی تھی، اور وہ اکثر کہتے تھے کہ تمہارے ہوٹل کی چائے میں ایک عجیب سی تسلی ہے جو تھکن کو کم کر دیتی ہے۔ اس دن بھی میں نے معمول کے مطابق اپنا کام شروع کیا، مگر دل کے اندر ایک عجیب سی بے چینی تھی، جیسے کوئی نامعلوم بات ہونے والی ہو، اور یہ احساس بار بار میرے دل کو بے چین کر رہا تھا۔ لیکن مصروفیت کی وجہ سے میں نے اس خیال کو نظر انداز کر دیا اور آنے والے مسافروں کی خدمت میں لگ گیا۔ تقریباً 10 بجے کے قریب ایک موٹر سائیکل ہوٹل کے سامنے آ کر رکی، جس پر ایک نوجوان بیٹھا ہوا تھا اور اس کے پیچھے ایک بوڑھی عورت بڑی مشکل سے سنبھل کر بیٹھی ہوئی تھی۔ عورت کے چہرے پر عمر کی تھکن صاف نظر آ رہی تھی، اور اس کے ہاتھ ہلکے ہلکے کانپ رہے تھے، جیسے زندگی نے اسے بہت زیادہ تھکا دیا ہو۔ نوجوان جلدی سے موٹر سائیکل سے اترا اور بڑی بے صبری کے ساتھ ادھر ادھر دیکھنے لگا، جیسے اسے کسی جلدی کام کی فکر ہو۔ اس نے اپنی ماں کو سہارا دے کر ہوٹل کے باہر رکھی ہوئی کرسی پر بٹھایا، اور پھر میرے پاس آ کر بولا کہ بھائی، موٹر سائیکل کا پنکچر ہو گیا ہے اور تھوڑا آگے ایک دکان ہے جہاں سے میں اسے ٹھیک کروا کر آتا ہوں۔ میں نے اس کی بات سن کر اطمینان سے کہا کہ آپ فکر نہ کریں، آپ کی والدہ یہاں آرام سے بیٹھی رہیں گی، اور اگر انہیں کسی چیز کی ضرورت ہوئی تو ہم دیکھ لیں گے۔ یہ سن کر وہ نوجوان جلدی سے موٹر سائیکل کو دھکیلتا ہوا سڑک کی طرف چل دیا، اور بوڑھی ماں خاموشی سے اپنے بیٹے کو جاتے ہوئے دیکھتی رہی۔ وقت آہستہ آہستہ گزرتا رہا اور مسافروں کا آنا جانا جاری رہا، مگر وہ نوجوان واپس نہ آیا۔ بوڑھی عورت ہر تھوڑی دیر بعد سڑک کی طرف دیکھتی اور پھر دھیمی آواز میں مجھ سے پوچھتی کہ بیٹا، وہ ابھی تک واپس کیوں نہیں آیا؟ کیا دکان زیادہ دور ہے یا موٹر سائیکل کا مسئلہ بڑا ہو گیا ہے؟ میں اسے تسلی دیتا رہا کہ شاید موٹر سائیکل کا کام زیادہ نکل آیا ہو، اس لیے دیر لگ رہی ہوگی۔ آپ فکر نہ کریں، وہ آ جائے گا۔ مگر دل کے اندر کہیں نہ کہیں ایک عجیب سا خدشہ پیدا ہونے لگا تھا، کیونکہ وقت بہت زیادہ گزر چکا تھا۔ دوپہر کا وقت گزر گیا اور سورج آہستہ آہستہ ڈھلنے لگا، مگر وہ نوجوان ابھی تک واپس نہیں آیا تھا۔ اب بوڑھی ماں کی آنکھوں میں بے چینی کے ساتھ ساتھ آنسو بھی نظر آنے لگے تھے، اور وہ بار بار سڑک کی طرف دیکھ کر خاموش ہو جاتی تھی۔ کچھ دیر بعد اس نے آہستہ آواز میں کہا کہ بیٹا، جب ہم گھر سے نکلے تھے تو اس نے کہا تھا کہ آج میں تمہیں گھمانے لے کر چلوں گا اور راستے میں کہیں اچھا سا کھانا بھی کھلاؤں گا، اس لیے میں بہت خوش تھی اور اسی خوشی میں اس کے ساتھ آ گئی تھی۔ اس کی یہ بات سن کر میرے دل میں ایک عجیب سا
درد پیدا ہوا کیونکہ اس کی آنکھوں میں اپنے بیٹے پر مکمل یقین نظر آ رہا تھا اور وہ اب بھی یہی سمجھ رہی تھی کہ اس کا بیٹا چند لمحوں میں واپس آ جائے گا۔ رات کا اندھیرا پھیلنے لگا تھا اور ٹرکوں کی لمبی قطاریں سڑک پر دوبارہ چلنا شروع ہو گئی تھیں، مگر وہ نوجوان ابھی تک واپس نہیں آیا تھا اور میرے دل میں پہلی بار یہ خیال شدت سے ابھرا کہ کہیں ایسا تو نہیں کہ اس بوڑھی ماں کو جان بوجھ کر یہاں چھوڑ دیا گیا ہو۔ میں نے اپنے دل کے اس خیال کو فوراً جھٹکنے کی کوشش کی کیونکہ کوئی بیٹا اپنی ماں کے ساتھ ایسا کیسے کر سکتا ہے، مگر وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ حقیقت جیسے آہستہ آہستہ سامنے آ رہی تھی اور اس بوڑھی عورت کی آنکھوں میں امید کی روشنی کم ہوتی جا رہی تھی۔ بوڑھی ماں اب خاموش بیٹھی تھی اور کبھی کبھی سڑک کی طرف دیکھتی تھی، جیسے ہر گزرنے والی موٹر سائیکل میں اسے اپنے بیٹے کا انتظار ہو۔ اس کی آنکھوں میں وہی سوال تھا جو وہ بار بار خود سے پوچھ رہی تھی کہ میرا بیٹا ابھی تک واپس کیوں نہیں آیا۔ میں نے اس کے سامنے ایک کپ گرم چائے رکھ دی اور نرمی سے کہا کہ امی آپ چائے پی لیں، شاید آپ کے بیٹے کو آنے میں ابھی تھوڑی دیر لگ جائے، مگر اس نے کپ کو ہاتھ بھی نہ لگایا اور آہستہ سے بولی کہ بیٹا وہ آئے گا تو ہم دونوں ساتھ چائے پئیں گے۔ اس کی یہ بات سن کر میرے دل میں عجیب سا درد اٹھا کیونکہ اس کی آواز میں اپنے بیٹے کے لیے ایسا یقین تھا جو شاید دنیا کی کوئی طاقت نہیں توڑ سکتی تھی۔ کچھ دیر بعد اس نے مجھ سے پوچھا کہ بیٹا یہ جگہ کون سی ہے اور یہاں سے شہر کتنا دور ہے؟ میں نے اسے بتایا کہ یہ ہائی وے ہے اور شہر یہاں سے کافی فاصلے پر ہے۔ یہ سن کر وہ چند لمحوں کے لیے خاموش ہو گئی، جیسے وہ اپنے دل میں کچھ سمجھنے کی کوشش کر رہی ہو۔ پھر اس نے آہستہ سے کہا کہ میرا بیٹا پچھلے کچھ مہینوں سے بہت پریشان رہنے لگا تھا، گھر میں اکثر خاموش رہتا تھا اور کبھی کبھی مجھ سے کہتا تھا کہ زندگی بہت مشکل ہو گئی ہے، مگر میں نے کبھی نہیں سوچا تھا کہ وہ مجھے اس طرح کسی انجان جگہ پہ چھوڑ جائے گا۔ اس کی آنکھوں سے اب آہستہ آہستہ آنسو بہنے لگے تھے اور وہ بار بار اپنے ہاتھوں سے آنسو صاف کر رہی تھی، جیسے وہ اپنے دکھ کو کسی کے سامنے ظاہر نہیں کرنا چاہتی ہو۔ میں نے دل ہی دل میں فیصلہ کیا کہ اگر اس کا بیٹا واقعی واپس نہیں آیا تو میں اسے اس طرح اکیلا نہیں چھوڑوں گا، کیونکہ ایک ماں کو اس حالت میں سڑک کے کنارے چھوڑ دینا انسانیت کے خلاف تھا۔ رات مزید گہری ہو چکی تھی اور ہوٹل کے زیادہ تر مسافر جا چکے تھے۔ اب صرف چند ٹرک ڈرائیور باقی تھے جو کھانا کھا رہے تھے اور میں بار بار سڑک کی طرف دیکھ رہا تھا کہ شاید کہیں نوجوان واپس آ جائے، مگر سچ یہ تھا کہ اب میرے دل کو یقین ہونے لگا تھا کہ وہ کبھی واپس نہیں آئے گا اور اس بوڑھی ماں کی زندگی کا سب سے بڑا صدمہ آج اسی سڑک کے کنارے اسے ملا تھا۔ اسی لمحے بوڑھی ماں نے آسمان کی طرف دیکھا اور بہت آہستہ آواز میں کہا کہ یا اللہ، اگر میرا بیٹا مجھ سے ناراض تھا تو مجھے بتا دیتا، میں خود ہی اس کے راستے سے ہٹ جاتی، مگر مجھے اس طرح چھوڑ کر جانے کی کیا ضرورت تھی؟ اس کی یہ بات سن کر میرا دل کانپ گیا، کیونکہ ایک ماں کا دل ٹوٹنے کی آواز شاید دنیا کی سب سے دردناک آواز ہوتی ہے۔ اور اسی لمحے میں نے دل میں ایک فیصلہ کر لیا کہ اب یہ ماں اکیلی نہیں رہے گی، چاہے اس کا بیٹا اسے بھول گیا ہو، مگر میں اسے اس سڑک پر تنہا نہیں چھوڑوں گا۔ رات کافی گہری ہو چکی تھی اور ہائی وے پر گاڑیوں کی آوازیں اب پہلے سے کم ہونے لگی تھی، مگر وہ بوڑھی ماں اب بھی اسی کرسی پر بیٹھی سڑک کی طرف دیکھ رہی تھی، جیسے اس کے دل کو اب بھی یقین ہو کہ اس کا بیٹا اچانک سامنے آ جائے گا اور کہے گا اماں دیر ہو گئی تھی مگر میں آ گیا ہوں۔ میں کچھ دیر تک اسے دیکھتا رہا، پھر آہستہ سے اس کے قریب جا کر بولا، اماں اب رات بہت ہو گئی ہے، اگر آپ اجازت دیں تو آپ آج کی رات میرے گھر پر گزار لیں، صبح ہم دوبارہ دیکھیں گے، شاید آپ کا بیٹا واپس آ جائے۔ بوڑھی ماں نے میری طرف دیکھا اور اس کی آنکھوں میں ایک عجیب سا خوف تھا، جیسے وہ کسی اجنبی جگہ پر جانے سے گھبرا رہی ہو۔ پھر آہستہ سے بولی، بیٹا اگر میں یہاں سے چلی گئی اور وہ آ گیا تو پھر وہ مجھے نہ پا کر غصہ کرے گا۔ اس کی یہ بات سن کر میرے دل میں درد کی ایک لہر دوڑ گئی،
کیونکہ وہ اب بھی اپنے بیٹے کے غصے سے ڈر رہی تھی، حالانکہ وہی بیٹا اسے اس سنسان ہائی وے پر چھوڑ کر جا چکا تھا۔ میں نے نرمی سے کہا، اماں آپ فکر نہ کریں، میں اپنے ایک آدمی کو یہاں بٹھا دیتا ہوں، اگر وہ آیا تو وہ فوراً مجھے خبر دے دے گا۔ آپ اس وقت بہت تھک چکی ہیں، اس لیے آرام کرنا ضروری ہے۔ کافی سمجھانے کے بعد وہ مان گئی اور میں اسے آہستہ آہستہ اپنے گھر کی طرف لے گیا، جو ہوٹل کے پیچھے ہی تھوڑے فاصلے پر تھا۔ جب ہم گھر کے دروازے تک پہنچے تو اندر سین میں میرے ابا چارپائی پر بیٹھے ہوئے تھے اور ہاتھ میں تسبیح پکڑے آہستہ آہستہ ذکر کر رہے تھے۔ جیسے ہی ہم اندر داخل ہوئے، ابا کی نظر اس بوڑھی عورت پر پڑی۔ اچانک وہ ایک دم کھڑے ہو گئے اور چند لمحوں تک حیرت سے اسے دیکھتے رہے، جیسے اس کی آنکھوں کو یقین نہ آ رہا ہو کیا وہ دیکھ رہا ہے۔ پھر اگلے ہی لمحے وہ تیزی سے اس بوڑھی عورت کی طرف بڑھے اور زور سے اسے گلے لگا لیا۔ یہ منظر دیکھ کر میں حیران رہ گیا، کیونکہ میں نے اپنے ابا کو زندگی میں کبھی اس طرح کسی کے ساتھ لپٹ کر روتے ہوئے نہیں دیکھا تھا۔ ابا کی آنکھوں سے آنسو مسلسل بہہ رہے تھے اور وہ بار بار کہہ رہے تھے کہ بہن تم کہاں چلی گئی تھی؟ اتنے سالوں سے میں تمہیں ڈھونڈ رہا تھا۔ میں یہ سب دیکھ کر حیران رہ گیا اور جلدی سے آگے بڑھ کر ابا کو اس عورت سے الگ کرنے لگا، کیونکہ مجھے لگا شاید ابا کو کوئی غلط فہمی ہو گئی ہے، مگر اسی لمحے ابا نے میری طرف دیکھا اور ایسی بات کہہ دی جس نے میرے قدموں کے نیچے سے زمین کھینچ لی۔ ابا نے روتی ہوئی آواز میں کہا، بیٹا یہ کوئی اجنبی عورت نہیں ہے، یہ میری بہن ہے، تمہاری سکی پھپھو۔ یہ سن کر میرے ہاتھ کانپنے لگے اور میں چند لمحوں کے لیے بالکل ساکت کھڑا رہ گیا، کیونکہ میں نے کبھی اپنی پھپھو کو نہیں دیکھا تھا۔ بچپن سے صرف اتنا سنتا آیا تھا کہ وہ برسوں پہلے گھر چھوڑ کر کہیں چلی گئی تھی اور پھر کبھی واپس نہیں آئیں۔ ابا اس وقت بھی رو رہے تھے اور وہ بار بار اپنی بہن کے سر پر ہاتھ پھیر رہے تھے، جیسے برسوں بعد کھوئی ہوئی کوئی چیز اچانک واپس مل گئی ہو۔ بوڑھی عورت بھی حیرت سے ابا کے چہرے کو دیکھ رہی تھی اور اس کی آنکھوں میں آنسو جمع ہو گئے تھے، جیسے وہ بھی ماضی کی دھند میں اپنے بھائی کو پہچاننے کی کوشش کر رہی ہو۔ پھر اچانک اس نے کانپتی ہوئی آواز میں کہا، کیا تم واقعی میرے چھوٹے بھائی سلیم ہو؟ ابا نے فوراً اس کے ہاتھ پکڑ لیے اور روتے ہوئے بولے، ہاں باجی میں ہی سلیم ہوں، آپ مجھے چھوڑ کر کہاں چلی گئی تھی؟ یہ منظر دیکھ کر میری آنکھوں میں بھی آنسو آ گئے، کیونکہ چند گھنٹے بعد جس عورت کو اس کا بیٹا ہائی وے پر چھوڑ گیا تھا وہ دراصل میرے اپنے گھر کی کھوئی ہوئی رشتہ دار نکلی تھی، اور اس لمحے مجھے یوں محسوس ہوا جیسے اللہ نے اسے ہمارے پاس کسی خاص وجہ سے پہنچایا ہو۔ پھپھو کی آنکھوں سے آنسو مسلسل بہہ رہے تھے اور گھر کے سین میں ایک عجیب سی خاموشی پھیل گئی تھی، جیسے ہر شخص اس درد کو محسوس کر رہا ہو جو ایک ماں کے دل میں برسوں سے جمع تھا اور اب الفاظ بن کر باہر آ رہا تھا۔ انہوں نے آہستہ آہستہ اپنی کہانی مکمل کی اور بتایا کہ انہوں نے ساری زندگی اپنی بیٹے کے لیے محنت کی، اپنی خوشیاں قربان کی، اپنی خواہشیں دبائیں اور ہر مشکل کو برداشت کیا، صرف اس امید کی ایک دن ان کا بیٹا ان کا سہارا بنے گا اور بڑھاپے میں ان کے آنسو پونجے گا۔ مگر زندگی کبھی کبھی ایسا موڑ لے لیتی ہے جہاں انسان کی امیدیں ٹوٹ جاتی ہیں، اور پھپھو کی زندگی میں بھی وہی دن آ گیا جب ان کا اپنا بیٹا انہیں ہائی وے کے کنارے چھوڑ کر چلا گیا، اور شاید اس نے ایک لمحے کے لیے بھی یہ نہیں سوچا کہ اس کی ماں کے دل پر کیا گزرے گی۔ ابا یہ سب سن کر خاموش بیٹھے تھے، مگر ان کی آنکھوں سے آنسو رکنے کا نام نہیں لے رہے تھے، کیونکہ برسوں پہلے کھو جانے والی بہن آج مل تو گئی تھی، مگر اس کی زندگی کے زخم دیکھ کر دل مزید ٹوٹ رہا تھا۔ اس رات گھر میں کسی کی آنکھ نہ لگی، کیونکہ ہر شخص یہی سوچتا رہا کہ ایک ماں کس طرح اپنے ہی بیٹے کے ہاتھوں اس درد سے گزر رہی ہوگی جس کا تصور بھی مشکل ہے۔ چند دن گزر گئے اور پھپھو آہستہ آہستہ ہمارے گھر کے ماحول کا حصہ بن گئی، مگر میں نے کئی بار دیکھا کہ شام کے وقت وہ دروازے کے پاس کھڑی سڑک کی طرف خاموشی سے دیکھتی رہتی ہے، جیسے ان کے دل کے کسی کونے میں اب بھی امید زندہ ہو کہ شاید ایک دن ان کا بیٹا واپس آ جائے۔ ایک شام میں نے ان سے پوچھ لیا کہ پھپھو کیا اب
آپ اب بھی اس کا انتظار کرتی ہیں؟ تو انہوں نے آہستہ سے مسکرا کر کہا، بیٹا ماں کا دل عجیب ہوتا ہے، چاہے بیٹا کتنی بھی بڑی غلطی کیوں نہ کرے مگر ماں کے دل میں اس کے لیے دعا کبھی ختم نہیں ہوتی۔ آسمان کی طرف دیکھا اور دھیمی آواز میں کہا کہ میں آج بھی اللہ سے یہی دعا کرتی ہوں کہ میرا بیٹا جہاں بھی ہو خوش رہے، اور اگر اسے کبھی میری یاد آئے تو اس کے دل میں پچھتاوا نہ ہو بلکہ وہ اپنی زندگی کو بہتر بنا لے۔ ان کی یہ بات سن کر میرے دل کے اندر ایک عجیب سا درد پیدا ہوا، کیونکہ دنیا میں شاید ہی کوئی رشتہ ایسا ہو جو اتنا سچا اور بے غرض ہو جتنا ایک ماں کا رشتہ ہوتا ہے۔ وقت گزرتا رہا اور پھپھو ہمارے ساتھ رہنے لگی، مگر ان کی آنکھوں میں کبھی کبھی وہی خاموش انتظار نظر آ جاتا تھا جو ایک ماں کے دل کی آخری امید ہوتی ہے۔ اور میں اکثر سوچتا تھا کہ شاید کسی شہر کی کسی گلی میں وہ بیٹا بھی کبھی رات کے وقت تنہا بیٹھ کر اپنی ماں کو یاد کرتا ہوگا اور دل ہی دل میں پچھتاتا ہوگا کہ اس نے اپنی زندگی کی سب سے بڑی نعمت کو خود اپنے ہاتھوں کھو دیا ہے۔ اس کہانی کا سب سے بڑا سبق یہی ہے کہ انسان دنیا میں بہت کچھ کھو کر دوبارہ پا سکتا ہے، مگر ماں کی محبت اگر ایک بار دل سے دور ہو جائے تو پھر زندگی بھر صرف افسوس ہی باقی رہ جاتا ہے۔ اس لیے یاد رکھنا کہ جس گھر میں ماں کی دعا موجود ہو وہ گھر کبھی خالی نہیں ہوتا، اور جس دل میں ماں کے لیے عزت نہ ہو وہ انسان چاہے کتنی ہی دولت کیوں نہ کما لے وہ حقیقت میں غریب ہی رہتا ہے۔ اور شاید اس لیے کہا جاتا ہے کہ انسان کو اپنی ماں کی قدر اس وقت کرنی چاہیے جب وہ اس کے پاس ہو، کیونکہ جب ماں کی دعا سر سے اٹھ جاتی ہے تو انسان کو پوری دنیا میں سکون کہیں نہیں ملتا۔ یہ کہانی ختم ضرور ہوتی ہے مگر اس کا درد دل میں رہ جاتا ہے اور ہر سننے والے کو ایک سوال چھوڑ جاتا ہے کہ اگر کل ہماری ماں ہمیں آواز دے تو کیا ہم اس آواز کو سننے کے لیے موجود ہوں گے، یا پھر ہمیں بھی ایک دن اس طرح پچھتانا پڑے گا جیسے اس کہانی کے اس بیٹے کو شاید زندگی بھر پچھتانا پڑا ہو۔